السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے 10 اہم غذائیں اور 10 اہم باتیں۔ قدرت نے ماں کے دودھ میں وہ بنیادی غذائیت رکھی ہے جو کہ بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ چونکہ ماں کی غذا دودھ کی صورت میں بچے کے صحت پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے بچے کو بھرپور غذائیت پہنچانے کے لیے ماں کو دن بھر میں کئی دفعہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں ایسی صحت بخش غذا کھانی چاہیے جس سے ماں کے دودھ میں بھی اضافہ ہو سکے اور ساتھ ساتھ صحت میں بھی اضافہ ہو سکے۔ دودھ پلانے والے ماؤں کے لیے اہم غذائیں۔ نمبر 1، دلیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے لیے دلیا ایک مکمل غذا ہے جس میں موجود فائبر قبض کو دور کرتا ہے۔ اگرچہ اس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں لیکن فوری توانائی بحال کرنے اور زچگی میں ہونے والے ذیابیطس کے امکانات کو بہت ہی زیادہ کم کرتا ہے۔ ناشتے میں ایک پیالہ دلیا کھانے سے پورا دن ماں کا دودھ زیادہ بنتا ہے۔ نمبر 2، ہرے پتے والی سبزیاں۔ اکثر دودھ پلانے والی مائیں خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے ہرے پتے والی سبزیاں پالک، سرسوں، بتھوئے کے پتے، میتھی، سویا بہت ہی زیادہ فائدہ مند غذائیں ہیں۔ پالک میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ بریسٹ کینسر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 3، گاجر۔ گاجر میں موجود وٹامن اے ماں کے دودھ کی خصوصیات میں بہت ہی زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ گاجر کو دودھ میں پکا کر سوپ یا جوس کی صورت میں بھی لینا بہت ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 4، خشخاش۔ بچے کی پیدائش کے بعد اکثر میں بے چینی، گھبراہٹ اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایسی خواتین کے لیے خشخاش کا استعمال بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ دن بھر میں ایک دفعہ تھوڑی سی مقدار میں خشخاش کھائی جا سکتی ہے۔ خشخاش کا استعمال دلیا اور کھیر میں ڈال کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، براؤن چاول۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے سفید چاول کی جگہ براؤن چاول کا استعمال بہت ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے ہارمونز کو بیلنس کرنے، بھوک میں اضافہ کرنے اور فوری طور پر طاقت اور توانائی بحال کرنے میں براؤن چاول اپنا بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 6، زیرہ۔ مناسب مقدار میں زیرے کا استعمال ماں کے دودھ کے اندر بہت ہی زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ یہ نہ صرف زائد چربی پگھلانے میں مدد کرتا ہے بلکہ قبض اور سینے کی جلن کو بھی یہ دور کر کے رکھ دیتا ہے اور ساتھ ساتھ بھوک بھی کھولتا ہے۔ نمبر 7، سونف۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے سونف ہر لحاظ سے بہترین غذا ہے۔ یہ نہ صرف ماں کے دودھ کے اندر اضافہ کرتی ہے بلکہ بچے کے پیٹ کے درد کو بھی دور کرتی ہے۔ سونف کو دودھ میں ابال کر بھی پیا جا سکتا ہے یا کھانے کے بعد اس کو چبایا بھی جا سکتا ہے یا اس کا سفوف بنا کر کھانا کھاتے وقت سالن کے اوپر ایک چٹکی بھر چھڑک دیا جائے تو بھی یہ بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 8، شکر قندی۔ شکر قندی وٹامن سی، وٹامن بی اور کاملیکس، میگنیشیم اور فائبرز کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ شکر قندی کی کھیر دودھ پلانے والے ماؤں کے لیے یہ بہترین غذا ہے۔ نمبر 9، گائے کا دودھ۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بھینس کے دودھ کی جگہ گائے کا دودھ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 10، میتھی۔ دنیا بھر میں میتھی اور میتھی دانے کو ماں کے دودھ میں اضافہ کرنے والی غذا کے طور پر مانا جاتا ہے کیونکہ میتھی میں وٹامن بی، آئرن، بیٹا کیروٹین، اومیگا 3 پایا جاتا ہے۔ میتھی کو میتھی دانے کی چائے، میتھی دانہ کی کھچڑی، میتھی کا ساگ
اور میتھی کے پراٹھے کی صورت میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے چند اہم خاص باتیں۔ نمبر 1، بچے کی پیدائش کے بعد سے لے کر دودھ پینے کی عمر تک ماں کو بالکل بھی ڈائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کچھ ماہرین تو یہ تک بھی کہتے ہیں کہ دودھ پلانے والی ماؤں کو گھی اور دیگر ڈیری مصنوعات کا بلا جھجک استعمال بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 2، دودھ پلانے والی ماؤں کو کیلوریز کی فکر بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی ورزش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، دودھ پلانے والی ماؤں کو بہت دیر تک خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی ماؤں کو بغیر چھلکے والی سبزیاں اور پھل، پالک، گاجر، ٹماٹر، اسٹرابری، سیب، انگور اور آڑو اچھی طرح دھو کر کھانے چاہیے۔ نمبر 5، دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے کیفین، چائے، کافی اور کولڈ ڈرنکس کی زائد مقدار بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، اگر بچے کو کسی قسم کی الرجی، انفیکشنز ہو یا سینے کا جگڑنا، جلد پر دھبے کا نمودار ہونا، تو ماں کو تیز مرچ مثالے ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے چاول اور چاکلیٹ جیسے کھانوں کے استعمال سے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ نمبر 7، کچے آم، دال، آلو، کچے کیلے بچے کے پیٹ میں گیس پیدا کرتے ہیں، اس لیے دودھ پلانے والی ماؤں کو یہ غذائیں بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے۔